کا اندرونی حصہ ہے. لیورپول سٹی سینٹر، یعنی سٹی سینٹر سے باہر آئے ہیں اور یہ رہائشی علاقہ ہے. کافی بڑا اور کافی اچھا خوبصورت شہر ہے. آبادی بھی میرے خیال کافی زیادہ ہے کیونکہ کافی لوگ ہیں. لیکن اور یو کے میرا خیال بڑی سٹیز میں سے یہ ایک شہر ہے. میں آپ کو اپنی کینسر کی کہانی سنا رہی تھی، تو چلو اس سیر کے ساتھ ساتھ اس کہانی کو بھی تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. تو میں اپنی کیمو کے بارے میں بتا رہی تھی کہ میرا کیمو چل رہا تھا. تو 2-3 کیمو تو ہو گئے ٹھیک، تیسرے کیمو پہ کافی بال گرنا شروع ہو گئے، اور کیمو کے تھوڑے دنوں بعد مطلب کمزوری بھی زیادہ شدت سے محسوس ہونے لگی، اور ایک دم میرے نا بال ٹھیک کرتے ہوئے پورا ایک حصہ بالوں کا پورا جڑ سمیت اوپر سے اتر گیا. اور میں نے دیکھا کہ یہ تو پورا جیسے کسی کو پورے نیچے جلد سمیت بال پورا لچھے سے نا وہ اتر گئے. تو میں نے سوچا کہ جا کے نا اپنا دیکھوں، لیکن میری بیٹی مجھے میرے شیشے میں نہیں دیکھنے دے رہی تھی، اور پتہ نہیں اس کو کیا فیل ہو رہا تھا، تو مجھے دیکھ کے رونا شروع ہو گئی. میں نے کہا کہ اب تو جب وہ چلی گئی، میں نے کہا چلو میں نہیں دیکھوں گی. اس نے کہا نہیں، آپ نے بالکل نہیں دیکھنا، جب میں کہوں گی تب آپ دیکھیں گی. وہ چاہ رہی تھی کہ مجھے تھوڑا مینٹلی پریپیئر کر لے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس سے وعدہ کہ میں نہیں دیکھوں گی. لیکن پھر میں باتھ روم میں گئی تو میں نے اپنا حلیہ دیکھا، بہت ہی عجیب سا ہو چکا تھا، اور میں بہت پھوٹ کر روئی کہ یہ دیکھو یہ کیا ہو گیا. اور یہ تو تیسری کیمو کے بعد تھا، لیکن چوتھی کیمو جب میری ختم ہوئی تو اس کے بعد پورا میرا سر بالکل گنجا ہو گیا، میری پلکیں جھڑ گئی، میرے جسم کی چھوٹی چھوٹی روئاں جو جسم پہ تھی وہ بھی ختم ہو گئی، قطرہ بال نہیں رہا، اور میری پلکیں بھویں سب، اور اس طرح گول مول سا چہرہ ہو گیا جیسے نیو بورن بیبی ہوتا ہے اور اس کے جسم پہ کوئی بال چال نہیں ہوتا. ان کے بھی سر پہ تو ہوتے ہیں، لیکن میری تو خیر سر پہ بھی نہیں تھی. عجیب سا بندہ ایک، میں اس کا کیا نقشہ کھینچوں. بہرحال خود ہی اللہ تعالیٰ کسی کو یہ ایسی چیزیں نہ دکھائے اور نہ ایسے انسان پہ ایسی چیزیں گزرے. بہرحال ایک خوفناک سی صورتحال ہوتی ہے، لیکن کئی دفعہ اللہ تعالیٰ اپنی بندے پہ خود ہی سکینت بھی نازل کرتا ہے، اس کو سکون دیتا ہے. اپنی یہ ساری حلیہ دیکھ کے پھر مجھے کبھی اس طرح پھر ایک دن بہت رونا آیا. شیشے کے سامنے کھڑی ہو کے میں خوب روئی، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ یہ سب کچھ پتہ تھا کہ یہ ہونا ہے، اور لیکن سب چیزیں برداشت بھی کر رہی تھی، سرجریاں بھی کروائیں، کیمو بھی ہوئے، لیکن اپنا حلیہ دیکھ کے تو زیادہ ہی دکھ لگا کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن اس کے بعد وہی کہہ رہی ہوں، اس کے بعد پھر تھوڑا سا جب اچھا رو لیا تو پھر اپنا میں نے سکون بھی دے دیا کہ چلو اب تم آرام سے پرسکون ہو جاؤ. تو میں نے اس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو تھوڑا سمجھوتا کر لیا. لیکن اب یہ تھا کہ میرے منہ میں بہت زیادہ چھالے بن گئے تھے، میری زبان پہ بھی چھالے، میرے ہونٹوں پہ چھالے، اور میری مسوڑوں میں بھی وہ تھی، ٹیسٹ بالکل خراب ہو گیا تھا کیمو کی وجہ سے، کہ میں کچھ نہیں کھا سکتی تھی. لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آپ کو ہر صورت کھانا ہے، کیونکہ نہیں کھائیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ہی پریشانی کی بات تھی. میں پھر لیکوڈ تو پھر تھوڑی سا اپنے اندر کر لیتی تھی، لیکن میرے سے وہ نہیں، کچھ کھایا کچھ نہیں جاتا تھا. میرا کافی زیادہ لیول، خون کا بلڈ لیول نیچے گر گیا، اور پلیٹلیٹس بھی کافی کم ہو گئے، وزن بہت کم ہو گیا. لیکن میں کیا کرتی، میرے سے نہیں کھایا جاتا تھا. تو لیکن تھوڑا بہت تو زبردستی بچے کہتے تھے کھائیں ورنہ یہ آپ کی کمزوری نہ دور ہوئی تو اگلی کیمو مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ہر اگلی کیمو پچھلی کیمو سے زیادہ افیکٹ کر رہی تھی، کیونکہ پچھلی کیمو سے زیادہ
کمزوریاں بھی ہو چکی ہوتی ہیں اور انسان ویسے بھی کافی مینٹلی بھی فزیکلی عجیب سا ہو چکا ہوتا ہے، لیکن بس خدا کا فضل ہی ہونا چاہیے ہر حال میں۔ تو میں بہرحال اپنے آپ کو پریپیئر کرتی تھی۔ کئی دفعہ بندہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے سوچتا ہے کہ میں نے اگر سارا دن یا پہ یہ چیز میں سوچتی رہی تو سب پہ بہت برا اثر پڑے گا۔ تو میں نے ذکر کم کرنا شروع کیا، سارے کہیں دعا مانگو، لیکن دعا کے لیے بھی تھوڑے انسان کو فزیکلی اور مینٹلی تھوڑا اسٹرانگ بھی ہونا ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ بندہ نہیں ہو پاتا، چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو نہیں کر سکتا۔ کوشش ہوتی ہے بس ایک، وہ کبھی بندہ گرائے گرام کی طرح کبھی بہت پازیٹیو ہو جاتا ہے تو کبھی بہت نیگیٹیو ہو جاتا ہے۔ سارا کچھ اس لیے بتا رہی ہوں کہ جو کینسر پیشنٹ ہیں وہ اس حقیقت کو یا اس چیز کو ضرور سمجھتے ہوں گے، کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے جس کا نام سن کے ہی بندہ آدھا تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ لگتا ہے کہ جیسے نہ کسی نے یہ موت کا بس پروانہ دیا ہوا، پتہ نہیں موت آنی کب ہے۔ تو جو پھر اوپر سے اگر کوئی ساتھ زبردستی کوئی کہے کہ ٹھیک رکھنا ہے تو پھر کئی دفعہ بندہ جینے کی تھوڑی سی سوچتا ہے، ورنہ تو اتنا تنگ آ جاتا ہے کئی دفعہ کیمو سے کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں اب برداشت نہیں ہو رہی۔ تو یوں چل رہی تھی زندگی۔ تو بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں سب کو رکھے اور کبھی ان موذی مرضوں سے بچائے، کبھی کسی کو ان تکلیفوں سے نہ گزرنے پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہر حال میں دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ دعائیں وہ کچھ کر دیتی ہیں جو کبھی ہم کئی دفعہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انسان پہ کیا اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے، آپ سب کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے، اپنے گھروں میں ہم شاد و آباد رہیں، کبھی زندگی میں کوئی موذی مرض آپ کے قریب نہ آئے۔ تو میں تو اب سب کو ڈھیروں دعائیں دیتی ہوں۔ تو شکر الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے کہ میں ان چیزوں سے کافی اپنے آپ کو وہ کر لی۔ یہ تو دوبارہ سٹوری سنانی شروع کی تو تھوڑا سا ان چیزوں کے اندر بندہ آ جاتا ہے۔ تو چلیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔